کی تشکیل بھی بدل گئی اور چند منٹس کے اندر اندر عجیب طرفہ تماشا ہے کہ وہاں پراسیکیوٹر جنرل صاحب بھی پیش ہو گئے ہیں۔ ان کو کس نے نوٹس کیا تھا، کس نے ان کو بتایا تھا کہ جی آپ آ جائیں اور آ کر کے اس فیسیلیٹیٹ کریں ان کی ضمانت کو؟ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی نظیر نہیں ہے، ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ ایک اشتہاری مجرم ہو جس نے مس یوز آف بیل بھی کیا ہو، جو کہ جرم کرنے کے بعد ملک سے بھاگ کے چلا گیا ہو اور پوری دنیا میں گھومنے کے لیے ان کے پاس ٹائم اویلیبل ہو، پوری دنیا کے لیے وہ صحت مند ہو، لیکن پاکستان میں آنے کے لیے صحت مند نہ ہو، اور اس کے بعد اشتہاری ہونے کے بعد ان کو کسی طرح کی ضمانت دیا جانا یہ قرین انصاف نہیں ہے۔ کام صرف یہیں تک بند نہیں ہوا، آج کے لیے جو نوٹس ہوا، آج ہمارے دو پٹیشنز عمران خان صاحب کی ضمانت گرفتاری کے حوالے سے درخواست ضمانتیں آج آلریڈی فکس تھی، نوٹس موجود تھے ان کو، اور وہ نوٹسز ہونے کے باوجود آج ہماری درخواست ضمانتیں دونوں توشہ خانہ والی نیب کے حوالے سے اور القادر ٹرسٹ والی، وہ دونوں کینسل کر دی گئیں، ڈی لسٹ کر دی گئیں بائی دی آرڈر آف دی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، جبکہ ان کی جو بیل پٹیشن ہے جو خود موجود ہی نہیں ہے، جو اس ملک سے اربوں روپے لوٹ کے ملک کو کھا گیا اور ملک سے باہر چلا گیا، اور قانون اور انصاف کا نظام ان کے لیے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے کہ جی آئیں آپ کو ہم آ کر کے ریلیف دیں۔ لیکن یہ قابل افسوس بات ہے، پاکستان میں اگر عدلیہ کے اوپر اعتماد اٹھ گیا، قانون اور انصاف کا اگر دوہرا معیار پبلک کے سامنے آیا، تو یہ وہ واحد فورم ہے کہ جہاں سے لوگوں کو ایک انصاف، ایک آس، امید ہوتی ہے۔ اگر وہ امید ٹوٹ گئی تو افراتفری ہوگی، انتشار ہوگا، اس کا نقصان ملک کے اداروں کو ہوگا، اس کا نقصان ملک کو ہوگا۔ کیا انصاف کی نظر میں، قانون کی نظر میں ہر شخص برابر نہیں ہے؟ جس کے اوپر آلریڈی نوٹسز ہو چکے ہیں ہماری درخواست ضمانتوں کے، ان کو تو آپ کینسل کر دیتے ہیں بائی دی آرڈر آف دی کورٹ، اور ہمیں نوٹس ہونے کے باوجود آج ہمارے کیسز نہیں فکس ہوتے، اور اس شخص کا کیس فکس کرتے ہیں جو کہ ایک بھگوڑا ہے، اور اس کے بارے میں آلریڈی ایک نظیر موجود ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک بڑے آنریبل ممبر پنجاب بار کونسل ہیں، ان کا نام ہے آصف کو ایک جج صاحب کے ساتھ تلخ کلامی ہوتی ہے اور ان کو 1 مہینے کی سزا ہوتی ہے، جو کہ قابل ضمانت ہے۔ قابل ضمانت جرم میں ہم نے انٹرا کورٹ اپیل فائل کی، لیکن اعتراض یہ آیا کہ آپ پولیس کے پاس اپنے آپ کو سرنڈر کریں، عدالت میں سرنڈر کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نے اس سبجیکشن کے اور اس آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ میں لے آئے۔ جسٹس طارق مسعود صاحب اس کورٹ میں بیٹھ کے ان کا جو آرڈر کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب جب تک آپ اپنی گرفتاری نہیں دیں گے پولیس کے پاس، عدالت میں سرنڈر کرنے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور یہ 2015 SCMR میں بھی یہ بات طے ہوئی۔ تو لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایک شخص نہ صرف عدالت میں آیا ہے، نہ اس نے بائیو میٹرک ویریفیکیشن کرائی ہے، وہ عدالت میں سرنڈر کرنے کا کوئی کانسیپٹ قانون کی نظر میں، آئین کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ جائیں، وہ جیل میں جانے کے بعد وہ اپیلیں ریسٹور کرائیں، اور اپیلیں ریسٹور کرنے کے بعد اگر ضمانت کے لیے اپلائی کریں تو پھر ہو سکتا ہے۔ پروٹیکٹیو بیل کبھی کسی مجرم کے لیے نہیں ہوا کرتی، اور یہ کیسا انصاف ہے کہ نیب کا پراسیکیوٹر پہلے سے موجود ہے، اس کو پتہ ہے۔ کیا یہ سارا نظام ایک شخص کے لیے ہم نے بنا رکھا ہے؟ اگر یہ ہمارا کی تشکیل بھی بدل گئی اور چند منٹس کے اندر اندر عجیب طرفہ تماشا ہے کہ وہاں پراسیکیوٹر جنرل صاحب بھی پیش ہو گئے ہیں۔ ان کو کس نے نوٹس کیا تھا، کس نے ان کو بتایا تھا کہ جی آپ آ جائیں اور آ کر کے اس فیسیلیٹیٹ کریں ان کی ضمانت کو؟ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی نظیر نہیں ہے، ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ ایک اشتہاری مجرم ہو جس نے مس یوز آف بیل بھی کیا ہو، جو کہ جرم کرنے کے بعد ملک سے بھاگ کے چلا گیا ہو،
اور پوری دنیا میں گھومنے کے لیے ان کے پاس ٹائم اویلیبل ہو، پوری دنیا کے لیے وہ صحت مند ہو، لیکن پاکستان میں آنے کے لیے صحت مند نہ ہو، اور اس کے بعد اشتہاری ہونے کے بعد ان کو کسی طرح کی ضمانت دیا جانا یہ قرین انصاف نہیں ہے۔ کام صرف یہیں تک بند نہیں ہوا، آج کے لیے جو نوٹس ہوا، آج ہمارے 2 پٹیشنز عمران خان صاحب کی ضمانت گرفتاری کے حوالے سے درخواست ضمانتیں آج آلریڈی فکس تھی، نوٹس موجود تھے ان کو، اور وہ نوٹسز ہونے کے باوجود آج ہماری درخواست ضمانتیں دونوں توشہ خانہ والی نیب کے حوالے سے اور القادر ٹرسٹ والی، وہ دونوں کینسل کر دی گئیں، ڈی لسٹ کر دی گئیں بائی دی آرڈر آف دی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، جبکہ ان کی جو بیل پٹیشن ہے جو خود موجود ہی نہیں ہے، جو اس ملک سے اربوں روپے لوٹ کے ملک کو کھا گیا اور ملک سے باہر چلا گیا، اور قانون اور انصاف کا نظام ان کے لیے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے کہ جی آئیں آپ کو ہم آ کر کے ریلیف دیں۔ لیکن یہ قابل افسوس بات ہے، پاکستان میں اگر عدلیہ کے اوپر اعتماد اٹھ گیا، قانون اور انصاف کا اگر دوہرا معیار پبلک کے سامنے آیا، تو یہ وہ واحد فورم ہے کہ جہاں سے لوگوں کو ایک انصاف، ایک آس، امید ہوتی ہے۔ اگر وہ امید ٹوٹ گئی تو افراتفری ہوگی، انتشار ہوگا، اس کا نقصان ملک کے اداروں کو ہوگا، اس کا نقصان ملک کو ہوگا۔ کیا انصاف کی نظر میں، قانون کی نظر میں ہر شخص برابر نہیں ہے؟ جس کے اوپر آلریڈی نوٹسز ہو چکے ہیں ہماری درخواست ضمانتوں کے، ان کو تو آپ کینسل کر دیتے ہیں بائی دی آرڈر آف دی کورٹ، اور ہمیں نوٹس ہونے کے باوجود آج ہمارے کیسز نہیں فکس ہوتے، اور اس شخص کا کیس فکس کرتے ہیں جو کہ ایک بھگوڑا ہے، اور اس کے بارے میں آلریڈی ایک نظیر موجود ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک بڑے آنریبل ممبر پنجاب بار کونسل ہیں، ان کا نام ہے آصف کو ایک جج صاحب کے ساتھ تلخ کلامی ہوتی ہے، اور ان کو 1 مہینے کی سزا ہوتی ہے جو کہ قابل ضمانت ہے۔ قابل ضمانت جرم میں ہم نے انٹرا کورٹ اپیل فائل کی، لیکن اعتراض یہ آیا کہ آپ پولیس کے پاس اپنے آپ کو سرنڈر کریں، عدالت میں سرنڈر کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نے اس سبجیکشن کے اور اس آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ میں لے آئے۔ جسٹس طارق مسعود صاحب اس کورٹ میں بیٹھ کے ان کا جو آرڈر کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب جب تک آپ اپنی گرفتاری نہیں دیں گے پولیس کے پاس، عدالت میں سرنڈر کرنے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور یہ 2015 SCMR میں بھی یہ بات طے ہوئی۔ تو لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایک شخص نہ صرف عدالت میں آیا ہے، نہ اس نے بائیو میٹرک ویریفیکیشن کرائی ہے، وہ عدالت میں سرنڈر کرنے کا کوئی کانسیپٹ قانون کی نظر میں، آئین کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ جائیں، وہ جیل میں جانے کے بعد وہ اپیلیں ریسٹور کرائیں، اور اپیلیں ریسٹور کرنے کے بعد اگر ضمانت کے لیے اپلائی کریں تو پھر ہو سکتا ہے۔ پروٹیکٹیو بیل کبھی کسی مجرم کے لیے نہیں ہوا کرتی، اور یہ کیسا انصاف ہے کہ نیب کا پراسیکیوٹر پہلے سے موجود ہے، اس کو پتہ ہے۔ کیا یہ سارا نظام ایک شخص کے لیے ہم نے بنا رکھا ہے؟ اگر یہ ہمارا آئین اور قانون اور نظام انصاف ہے جس کا دوہرا معیار ساری پبلک دیکھ رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہمیں افسوس کرنا چاہیے، اور افسوس ہی بنتا ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔